بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آنکھوں کے سامنے اس پنجرے کی سلاخیں تھی اور ان سلاخوں کے باہر کھڑے سارے گاؤں والے جو مجھے دیکھ تو رہے تھے پر کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا۔ مجھے اس وقت صرف میرے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ شاید وہی مجھے بچا سکتا تھا، پر میں جانتی تھی کہ اس نے کچھ دن تک اس گاؤں کا رخ نہیں کرنا تھا۔ شاید اسے تب پتہ چلتا جب بہت دیر ہو جاتی۔ چودھری بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور کہا کہ ڈال دو ان دونوں کو پنجرے کے اندر، اس پنجرے کے اندر جہاں یہ لڑکی بیٹھی ہے، اور دروازہ مضبوطی سے بند کر دو اور تماشا پورا گاؤں دیکھے گا۔ کوئی بھی یہاں سے جائے گا نہیں، تماشا دیکھ کے ہی جائے گا۔ اگر کوئی گیا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی۔ سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ چودھری سانول سے جو پنگا لیتا ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج یہ تماشا پورا گاؤں دیکھے گا۔ وہ دونوں پنجرے کے اندر بھیج دیے گئے، اس پنجرے کے اندر جہاں میں پہلے سے موجود تھی اور بے یارو مددگار تھی۔ ان کی بھوکی نظریں مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی میری طرف بڑھے، وہاں پر ایک ایسا معجزہ ہوا کہ سارے گاؤں والے سجدے میں گر گئے اور رونے لگے، کیونکہ جیسے ہی وہ دونوں میری طرف بڑھے میرا نام اقرا ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی پڑھنے کی شوقین ایک لڑکی تھی، لیکن مجھے کبھی بھی میرے ماں باپ نے یہ نہیں سکھایا یا بتایا کہ ہاں تو بھی کچھ کر سکتی ہے۔ بس یہی بتایا کہ تیرا کام ہے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا اور اس کے بعد تیری شادی ہو جائے گی۔ میرا گھر میرے لیے بالکل ایک دوزخ تھا۔ وہاں پر میری حیثیت نوکرانی کی تھی۔ میں چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی، مجھے وہ ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھانے دیتے تھے۔ پھر جب میری شادی کی عمر ہوئی تو مجھے لگا کہ میں ایک دوزخ چھوڑ کے دوسری دوزخ میں جا رہی ہوں، اور بات بھی ایسی ہی تھی، لیکن وہ مرد جو میری زندگی میں آیا وہ ایسا نہیں تھا۔ جب میں نے شادی کی رات اس کا رویہ اپنے ساتھ دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے زخموں پہ کسی نے مرہم رکھ دیا ہے۔ عاصم بہت اچھا آدمی تھا، بس مسئلہ یہ تھا کہ وہ غریب تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساری زندگی غریب نہیں رہنا چاہتا ہوں ہیرے۔ میرا نام ہیر تھا، لوگ مجھے پیار سے ہیرا بھی کہتے تھے۔ یہ نام میری ماں نے رکھا تھا کیونکہ اس سے یہ نام بہت زیادہ پسند تھا۔ عاصم مجھے پیار سے ہیرے کہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساری زندگی یہاں پر نہیں رکھوں گا تجھے، شہر جاؤں گا، کیونکہ جب شہر بدلنا ہوتا ہے تو پہلے وہاں پر کوئی روزگار پکا کرنا ہوتا ہے، پھر میں تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، لیکن میں وہاں سے تجھے پیسے نہیں بھیج پاؤں گا۔ بس تو میرے گھر والوں کی خدمت یہ سوچ کے کرنا کہ تو نے یہ ساری زندگی نہیں کرنی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں اس سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی۔ میں نے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا تھا۔ سوچ لیا کہ آخری سانس تک میری ساری وفا صرف اس کی ہے۔ ہم دونوں ایک ساتھ تو خوش تھے، لیکن حالات ہمیں خوش رہنے نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس کے گھر میں بھی میرے گھر کی طرح کچھ بھی نہ تھا۔ وہ اکیلا کمانے اور اس کے ساتھ اتنے سارے کھانے والے، پھر بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی بات کرتا تھا۔ یہ بھی بہت بڑی بات تھی۔ اس کے گھر والوں کا کام کرتی، لیکن میرے اپنے پاس ایک روپیہ نہ ہوتا تھا، کیونکہ عاصم نے بھی کہا تھا کہ وہ مجھے پیسے نہیں بھیج پائے گا، اور اللہ نے مجھے بہت جلد ہی اولاد بھی دے دی، اور میرے ہاں 2 بچے پیدا ہو گئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ میری ساس اچھی تھی، جب میں نے گھر پہ کام کرنے ہوتے تو وہ بچوں کو تو پکڑ لیتی تھی، مگر اب بچوں کے لیے میرے پاس 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا، اور میں بڑی پریشان رہتی۔ میں نے اپنی ایک بہن کو اپنے گھر بلا لیا اور کہا کہ بس تو نے رات کو بچوں کے پاس رہنا ہے اور مجھے ایک کام ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ مجھے کام مل گیا تھا۔ کام ایسا تھا کہ یہ کام مجھے حویلی سے ملا۔ حویلی کا جو مالک تھا اس کا نام چودھری سانول تھا۔ وہ بڑا ہی ظالم قسم کا آدمی تھا۔ اگر کوئی بھی مزارہ اس کے سامنے کوئی بدتمیزی کرتا تو وہ اسے سزا دیتا تھا۔ وہ سزا دینے کے لیے قانون پہ عمل کرتا تھا۔ اس کی بیوی کے ہاں بھی ولادت ہو چکی تھی، مگر وہ بچے کو کسی ایسی عورت کے حوالے کرنا چاہتی تھی جو نہ صرف اس کو رات میں سنبھالے بلکہ اس کا پیٹ بھی بھر سکے، اور ایسی عورت تو میں ہی تھی کہ ابھی میرے بچے بھی اس دنیا میں آئے تھے۔ اس نے کہا کہ تیرے بچوں کی خوراک کا ذمہ میرا اور میرے بچے کی خوراک کا ذمہ تیرا ہے، کیونکہ بچے کے لیے قدرتی دودھ سے بہتر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بات مان لی تھی۔ وہ مجھے اچھے پیسے دینے لگی۔ اب میرا کام وہاں پہ رات کا ہوتا تھا، اور میں یہ بات اپنے سسرال والوں کو بتاتی تو کبھی بھی نہ مانتے، اور اگر اپنے شوہر کو بتاتی تو وہ بھی نہ مانتا۔
میں نے یہ سب اپنے بچوں کے لیے کیا تھا، اس لیے میں نے کسی کو نہیں بتایا، صرف اپنی بہن کو بتایا۔ وہ میرے ساتھ رہنے لگی کیونکہ اب میرے بعد اس کا بھی اپنے گھر میں میرے جیسا ہی حال تھا، اس لیے وہ فوراً مان گئی۔ ایک اور بہن بھی ابھی تک جوان ہو گئی تھی، وہ گھر سنبھال لیتی تھی۔ وہ رات کو میرے بچوں کو سنبھال لیتی اور میں اپنے کام پہ چلی جاتی، اور صبح صبح جب دوسری نوکرانی آ جاتی تو بچہ اس کے حوالے کر کے میں آ جاتی۔ مجھے یہ سب بہت چھپ چھپا کے کرنا پڑتا تھا، ڈر بھی لگتا تھا شوہر کو پتہ چل گیا تو کیا سوچے گا، شاید مجھے کوئی ایسی بات بھی کہہ دے جس پر میں ساری زندگی ہی پچھتاتی رہوں، مگر کیا کر سکتی تھی، اپنے بچوں کے لیے کرنا پڑتا تھا۔ بچے صرف دودھ پی کے تو بڑے نہیں ہوتے، بچوں کی اور بھی بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو میں نے ہی پوری کرنی تھی۔ میرا شوہر آتا تھا تو کبھی تھوڑے بہت پیسے دے جاتا تھا، مگر ان پیسوں سے گزارا نہیں ہوتا تھا۔ خیر، مجھے کیا پتا تھا کہ اس حویلی میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور ایک دن رات کو بچہ تو سو رہا تھا، مگر مجھے پیاس لگی اور میرے کمرے میں پانی رکھنا شاید کوئی بھول گیا، تو میں حویلی میں نکل پڑی۔ پانی تو مجھے کہیں سے بھی مل جاتا، میں پی لیتی، اگر کوئی ٹوٹی نظر آتی میں اس کو بھی منہ لگا کر پی لیتی، مگر مجھے کچن نہیں مل رہا تھا کیونکہ حویلی بہت بڑی تھی اور میرا کچن سے بھی کوئی کام ہی نہیں رہا تھا۔ میں آس پاس دیکھنے لگی، اندھیرا بھی بہت زیادہ تھا۔ جب میں کسی سے ٹکرا گئی، میں نے سامنے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ساول تھا۔ وہ بالکل اپنے نام کی طرح تھا، ہزاروں عاشق رکھنے والا۔ اس کی عمر شاید 35 سال ہوگی، مگر حلیہ اس نے ایسا بنا رکھا تھا کہ وہ 40 سال کا لگ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی، لمبا قد تھا، اس نے کندھوں پہ چادر ڈال رکھی تھی اور سفید کپڑے پہن رکھے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ شاید کسی دعوت سے آ رہا تھا۔ میں نے سر جھکا لیا اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا چودھری صاحب، مجھے پیاس لگی تھی۔ اس نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور کہا کہ تو کون ہے سونی؟ اس نے مجھے سونی کہا، یعنی کہ خوبصورت لڑکی، پر کچھ لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کسی کو بھی اس طرح سے بلا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جی وہ میں آپ کے بیٹے کی رضائی ماں ہوں۔ کہنے لگا کہ رضائی ماں؟ اس بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیوں ہنس رہا تھا، شاید اسے بھی اس بارے میں نہیں پتا تھا۔ یہ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، پھر میں کیا بتاتی کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ نام کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا کہ میرا نام ہیر ہے۔ میں جب بھی کسی کو اپنا نام بتاتی تو مجھے بہت شرم آ جاتی تھی، کیونکہ میرا نام ہیر رانجھا سے متاثر ہو کے رکھا گیا تھا۔ اس بات پر بھی وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ پھر تیرا رانجھا کہاں ہے؟ کوئی رانجھا ڈھونڈ کے دیا ہے تیرے ماں باپ نے تجھے کیا؟ میں اسے شکل سے شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں نہیں لگ رہی تھی، ویسے میں تھی بہت خوبصورت، شاید نہ ہی لگ رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ جی میرا رانجھا، میرا مطلب ہے میرا شوہر ہے، شہر میں کام کرتا ہے، عاصم نام ہے اس کا۔ اس نے کہا کہ عاصم مکرم کا بیٹا؟ اچھا تو عاصم کی بیوی ہے۔ میں نے کہا کہ جی، وہ مجھے بتانے لگا کہ باورچی خانہ اس طرف ہے۔ میں اس طرف چلی گئی، میں نے جلدی جلدی پانی پیا اور واپس کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی نظروں سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی۔ جب مہینے کا اینڈ ہوا تو میری مالکن نے مجھے میری تنخواہ بھی دے دی، بلکہ اور کچھ کپڑے اور پیسے ایکسٹرا بھی دے دیے۔ بیگم صاحبہ نے یہ بات نہیں کی کہ تو نے میرے شوہر کو یہ بات بتا دی ہے، تو میں نے بھی ذکر نہیں کیا کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو یہ بات بتانی تھی یا نہیں۔ میں نے اپنی بہن کو بھی کچھ پیسے دیے اور ایک جوڑا بھی دیا، وہ بھی خوش ہو گئی۔ میری ساس کو شک پڑ گیا۔ جب میرا شوہر آیا تو اس نے شکایت لگا دی۔ میرے شوہر میں ایک بات اچھی تھی کہ میں اسے جو کہتی تھی وہ مان لیتا تھا۔ ایک دن ہم ساتھ بیٹھے تھے تو کہنے لگا کہ میں نا تیرے لیے بہت خوبصورت سا گھر بناؤں گا شہر میں، اور وہاں پر بہت سارے پودے بھی لگاؤں گا تاکہ ہم شہر میں رہیں لیکن ہمارا گاؤں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے محسوس ہو۔ اور تجھے کیا پسند ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے چھوٹے چھوٹے کتے بہت پسند ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ کتے؟ میں نے کہا کہ ہاں، پہلے تو جب میں چھوٹی ہوتی تھی نا، کہیں بھی مجھے کوئی کتا نظر آتا تو میں اسے گود میں اٹھا لیتی تھی، مگر اب تو وقت ہی نہیں ملتا۔ جب تم میرے لیے گھر بناؤ گے نا تو مجھے ایک اچھا سا کتا بھی رکھ کے دے دینا، وہ گھر کی رکھوالی بھی کرے گا اور میں اس کا خیال بھی کروں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ اب تو بڑی ہو گئی ہے
تو بچوں کی ماں ہے تو بچوں کو ہی سنبھال۔ بس یہ تو ان لوگوں کے چونچلے ہوتے ہیں جن کی اولادیں نہیں ہوتی، وہ پھر جانوروں سے ہی دل لگا لیتے ہیں۔ تو نے چودھری ساول کو نہیں دیکھا؟ اس کی شادی کب ہوئی تھی؟ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اور اب کہیں جا کے اس کو اللہ نے ایک بیٹا دیا ہے، تبھی تو اس نے اسی طرح کے شوق پال رکھے ہیں۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ ویسے تو نے یہ اچھا کیا کہ اپنی چھوٹی بہن کو بلا لیا، تم تو دن بھر کے کام کر کے تھک جاتی ہوگی، کم سے کم رات کو تو تھوڑا وقت مل جاتا ہوگا۔ ہم دونوں باہر سو رہے تھے اور میری بہن اندر کمرے میں بچوں کے ساتھ تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اسی لیے اس کو بلایا، معاف کیجیے گا، آپ سے تو پوچھا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ ایسی باتیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے لیے تجھے جو بہتر لگے تو وہ کر سکتی ہے۔ میں نے شوہر کی طرف دیکھا تو کہنے لگا کہ کیا دیکھ رہی ہے پگلی؟ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی پہنا دی، ویسی ہی انگوٹھی جیسے مرد پہنتے ہیں اور بازاروں میں 100-200 میں مل جاتی ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یہ تو نے کہاں سے لی ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے خریدی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ بس تھوڑے تھوڑے کر کے جمع کیے۔ آپ کو انگوٹھیاں پہننے کا شوق ہے نا؟ آپ کے ہاتھ بھی کتنے خوبصورت ہیں، مردوں کے ہاتھوں میں ایسی انگوٹھیاں اچھی لگتی ہیں، مگر آپ اپنے اوپر 1 روپیہ نہیں لگاتے۔ اس نے انگوٹھی کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگا کہ ہاں، غریب آدمی تو 1 روپیہ لگانے سے پہلے بھی سوچتا ہے، مگر یہ بہت خوبصورت ہے، بالکل تیری طرح، اور یہ صرف انگوٹھی نہیں، یہ تو تیرا پیار ہے۔ جو پیسے میں تجھے تیرے استعمال کے لیے دیتا تھا، وہ پیسے بھی تو نے مجھ پہ لگا دیے، مگر اب میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اپنے دل سے لگا کے۔ جب میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ میری زندگی بہت اچھی ہے، اور ایسی زندگی کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ میرا شوہر ایک احساس کرنے والا آدمی ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے جو بھی تکلیفیں کاٹی تھی، آپ مجھے ان کے صلے میں ملے ہیں۔ وہ اس بات پہ ہنس دیا۔ اس نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ بھی تمہیں بڑی تکلیفیں کاٹنی، اور میں نے کہا کہ اگر آپ ساتھ ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، ہر امتحان سے گزر جاؤں گی، کچھ بھی کروں گی مگر آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کے ساتھ میں خوش ہوں۔ ہماری زندگی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہتری کی طرف جا رہی تھی، کہ مجھے امید تھی کہ میرے شوہر کو اچھی نوکری مل جائے گی اور ہم شہر شفٹ ہو جائیں گے۔ بچے بھی اب بڑے ہو رہے تھے اور میرے ہاتھ میں نوکری بھی تھی۔ میں کچھ پیسے بھی جمع کر رہی تھی جن کے بارے میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جیسے ہی انسان کو یہ لگنے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، ویسے ہی اس کی زندگی میں کچھ برا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ رات میری زندگی میں آئی تو میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ آج میری ساس کو مجھ پر شک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ رات کو تو کہاں ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا کہ گھر میں کمرے میں ہی ہوتی ہوں، اور کہاں ہوتی ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ جب میں آئی تو کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ آپ اس ٹائم آئی تھی؟ تو جیسے ہی اس نے مجھے بتایا، میں نے فوراً کہہ دیا کہ ہاں، اس ٹائم تو میں باتھ روم میں گئی تھی، لیکن اس کو مجھ پہ شک ہو گیا تھا۔ ویسے تو وہ اچھی تھی، اگر میں اس کو یہ ساری بات بتا دیتی تو شاید وہ میری بات کو سمجھ بھی لیتی، مگر پھر بھی میں یہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی، کیونکہ معاملہ ایسا تھا، ویسے بھی چودھریوں کے گھر میں کوئی بھی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، چاہے وہ جتنا بھی بھوک سے مر رہا ہو۔ وہ کہتے تھے کہ کہیں سے زہر لے کے کھا لینا، لیکن چودھری کے گھر نہ جانا اور اس سے کوئی احسان بھی نہ لینا۔ لیکن میرا معاملہ چودھری کے ساتھ نہیں، اس کی بیوی کے ساتھ تھا، اور اس کی بیوی قدرے اچھی عورت تھی، لوگوں کی مدد کرتی تھی، جتنی تنخواہ اس نے میری مقرر کی تھی وہ مجھے اس سے زیادہ ہی دے دیتی تھی۔ وہ تو کہتی تھی کہ رضائی ماں کا تو بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ میں نے اپنے آرام اور سکون کے لیے کیا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو شاید وہ لوگ مجھے بھی باتیں سنائیں کہ پتہ نہیں کس عورت کے حوالے اپنی اولاد کر کے میں سو جاتی ہوں، مگر مجھے تجھ پہ بہت زیادہ بھروسہ ہے، بس تو کبھی میرا بھروسہ نہ توڑنا۔ میں نے کہا کہ میں کون ہوں بی بی جی آپ کا بھروسہ توڑنے والی؟ آپ کے دم سے تو میرے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، ورنہ میں ان 2 بچوں کو ایک ساتھ پالنے کی ہمت نہیں رکھتی، اور ایسے ہی تھا، میں کیسے ان بچوں کا کھانا پورا کرتی؟ 2 بچے ایک ساتھ پالنا کوئی مذاق نہیں ہوتا، آج کل تو ایک بچے کو پالنا ہی بڑا مشکل ہے۔ میں دروازے کو اندر سے بند نہیں کرتی تھی، کیونکہ مجھے ایسا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس طرف کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ یہ کمرہ مجھے بی بی جی نے خود دیا تھا، اور ان کے کمرے کے ساتھ ہی تھا۔
بچہ رات کو روتا تھا، لیکن ان کو پتہ ہوتا تھا کہ میں سنبھال ہی لوں گی، اس لیے وہ کبھی بھی اٹھ کے نہیں آتی تھی۔ مگر آج میرے کمرے کے دروازے کے باہر کوئی کھڑا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ اس ٹائم کون ہو سکتا ہے۔ میں نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور جیسے ہی دیکھنے کے لیے آگے بڑھی تو دروازہ کھل گیا اور وہ شخص اندر داخل ہو گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ چودھری ہی تھا۔ کہنے لگا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اس کمرے میں ہوتی ہے۔ ارے میرا بیٹا بھی تیرے پاس، کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس نے اپنا بچہ اٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگا۔ وہ کمرے کے اندر کھڑا تھا اور میرا اس وقت کمرے کے اندر ایک غیر آدمی کے ساتھ یوں کھڑے ہونا بڑی ہی عجیب سی بات تھی۔ حالانکہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا، مگر رات کے 2 بج رہے تھے، بچہ تو سو چکا تھا۔ اس نے بچے کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور کہا کہ مجبوری میں کرتی ہے نا یہ سب، میری بیوی بہت اچھی ہے، میں بھی بہت اچھا ہوں، تو کبھی میری طرف بھی ذرا نظر کر لے۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں سمجھ گئی کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیونکہ ایک مرد کی نیت عورت ایک سیکنڈ میں سمجھ جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ چودھری صاحب مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ہم مجبور ضرور ہیں مگر اپنی عزت کا سودا کرنے والے نہیں۔ میں نے پہلے ہی اپنا انکار اس کے سامنے رکھ دیا تو اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھے انکار کر رہی ہو؟ ارے لوگ ترستے ہیں ایسے موقع کے لیے۔ میں نے کہا کہ ہاں میں آپ کو انکار کر رہی ہوں، آپ یہاں سے چلے جائیں نہیں تو میں آپ کی بیوی کو بلا دوں گی۔ انہوں نے مجھے باہر کی کوئی بیل لا کر دی ہے، کہا تھا کہ اگر بچہ زیادہ تنگ کرے تو بس ایک دفعہ بیل بجا دینا اور میں فوراً آ جاؤں گی۔ میں نے اس بیل کے اوپر ہاتھ رکھا، یعنی کہ اس بیل میں اور میرے ہاتھ میں بس 2 انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ میں اگر ایک جھٹکے سے بیل بجاتی تو اس کی بیوی ضرور جاگ جاتی اور 2-4 منٹ میں ہی آ جاتی۔ اب وہ تھوڑا سا ڈر گیا، اور نہ صرف ڈر گیا بلکہ زخمی شیر بن چکا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ شاید اس کے ساتھ ایسا کبھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ کیا سمجھتا تھا وہ مجھے؟ میں کوئی عام عورت تھی؟ بہت معصوم تھی، مجبور تھی۔ ایسی بات نہیں تھی جو اصلی عورت ہوتی ہے نا، وہ مجبور بھی ہو پھر بھی شیرنی ہوتی ہے، اور میں اپنے لیے شیرنی تھی۔ میں یہاں پر اپنی عزت کا سودا کرنے نہیں آئی تھی، اپنے بچوں کا حلال رزق کمانے کے لیے آئی تھی۔ میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی تو پھر مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ وہاں سے الٹے قدم باہر نکل گیا، مگر صاف پتہ چل رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ صبح ہوئی تو شور پڑ چکا تھا، پورے گاؤں میں شور تھا کہ چودھری کے گھر سے اس کی بیوی کا 9 لکھا ہار چوری ہو گیا ہے، اور اب وہ سب لوگوں پر الزام لگا رہا ہے۔ مگر تھوڑی دیر کی بعد چودھری کے آدمی میرے گھر تک آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہار تو نے چوری کیا ہے، کیونکہ رات کے ٹائم تجھے حویلی میں پھرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی، اور میرے گھر والے بھی یہ رات کے ٹائم حویلی میں کیوں جائے گی، یہ تو گھر میں ہوتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو وہاں پہ کام کرتی ہے، تو میں اپنے سسرال والوں کے سامنے شرمندہ ہو گئی۔ میرے شوہر نے اس ہفتے میں نہیں آنا تھا، اگر وہ گھر پہ ہوتا تو اور بھی طوفان آ جاتا، لیکن طوفان تو ابھی بھی آ گیا تھا۔ وہ لوگ حیران رہ گئے۔ میری بہن نے بھی سب کچھ بتا دیا۔ میں نے بھی کہا کہ مجبوری میں کر رہی تھی، اور وہ لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے کیونکہ مجھ پہ الزام تھا۔ چودھری نے کہا کہ اس نے ہار چوری کیا ہے اور پتہ نہیں کہاں کر دیا ہے، اب اس کو سزا دی جائے گی، یا تو یہ بتا دے کہ ہار کہاں ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے کوئی ہار چوری نہیں کیا۔ اس نے مجھے ایک بڑے سے پنجرے میں بند کروا دیا اور کہا کہ جتنا بڑا تیرا گناہ ہے اتنی بڑی ہی سزا دی جائے گی، میں تجھے کتوں کے ساتھ باندھ دوں گا۔ چودھری نے بہت سارے جنگلی کتے رکھے ہوئے تھے جو دیکھنے میں ہی بڑے خوفناک تھے۔ میں بہت ڈر گئی۔ مجھے پنجرے کے اندر باندھ دیا گیا، اور پنجرہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں ایک ساتھ 8 لوگ بھی آ سکتے تھے۔ سارا گاؤں وہاں پر اکٹھا ہو گیا۔ چودھری نے میرا تماشا بنا دیا تھا۔ اس کی بیوی بھی بے بس ہو چکی تھی، وہ بھلا کیا کرتی؟ مردوں کے سامنے تو عورتوں کی ویسے ہی نہیں چلتی، چاہے وہ چودھری کی بیوی ہو یا کسی غریب آدمی کی۔ میں لوگوں سے مدد مانگنے لگی کہ مجھے بچاؤ، مجھے چھڑواؤ، لیکن کوئی بھی میری مدد کرنے کو تیار نہ تھا۔ وہ لوگ ویسے ہی چودھری سے ڈرتے تھے، وہ پہلے بھی اس طرح کی سزائیں دے چکا تھا۔ یہ پنجرہ بھی اس نے اسی لیے بنوایا تھا۔ وہ کتے مجھے بھوکی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ابھی تو ان کی رسی ایک آدمی کے ہاتھ میں تھی، بس چودھری کا ایک اشارہ تھا اور میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ مجھے میرے بچوں کا خیال آ رہا تھا کہ ان کا کیا بنے گا، اور مجھے میرے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔
ایسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ آ جائے تو مجھے آ کر بچا لے گا، مگر اس کے آنے کی کوئی امکانات نہ تھے، اور ہم میں سے کسی کے پاس فون بھی نہیں تھا کہ اس کو خبر پہنچا دی جا سکے۔ ہم لوگ تو اتنے غریب تھے کہ ایک چھوٹا سا بٹن والا فون بھی ہمارے گھر میں میسر نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ چودھری صاحب رحم کریں، لڑکی ہے۔ اس نے کہا کہ لڑکی ہے تو کیا ہوا، یہ لڑکی نہیں، یہ چور ہے، اس نے چوری کی ہے۔ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا تھا۔ وہ مجھے چوری کی سزا نہیں دے رہا تھا، وہ مجھے انکار کی سزا دے رہا تھا۔ اس کی انا پہ بہت بڑی ضرب لگی تھی، وہ بہت زیادہ غصے میں تھا۔ اس نے ان کتوں کو اندر چھوڑ دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ لوگوں کو کہا کہ یہ منظر سب نے دیکھ کر جانا ہے، کوئی بھی اس منظر کو بنا دیکھے نہ جائے۔ رات کا وقت تھا، صبح ہونے میں کچھ ہی پل باقی تھے۔ جب وہ کتے اندر آئے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آ رہے تھے۔ وہ تو جانور تھے، جانور کیا کرتا ہے، انسان کو تکلیف ہی پہنچا سکتا ہے نا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، پر یہ نہیں پتا تھا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا معجزہ ہونے والا ہے۔ یہ کتے اعلیٰ نسل کے تھے، شاید دونوں ہی جرمن شیفرڈ تھے۔ اس طرح کے لوگ زیادہ تر جرمن شیفرڈ کتا ہی رکھتے ہیں، جو اپنے مالک کا تو بڑا وفادار ہوتا ہے، مگر جو اس کے مالک کا دشمن ہوتا ہے اس کو صحیح سبق سکھاتا ہے۔ لیکن اس کتے کی یادداشت بھی بڑی تیز ہوتی ہے، یہ اپنے مالک اور ایسے انسان کو پہچان لیتا ہے جس کو اس نے نقصان نہیں پہنچانا۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آئے، اچانک سے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ وہ دم ہلانے لگے اور دم ہلاتے ہلاتے میرے قدموں میں بیٹھ گئے۔ سب لوگ یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ تو جیسے کوئی معجزہ ہی ہو گیا تھا۔ یہ کتے جن کو مجھ پہ حملہ کرنے کا حکم مل چکا تھا، اور میرے سامنے ایسے کیوں بیٹھ گئے جیسے میں ہی ان کی مالکن ہوں؟ تب میں نے ایک کتے کو غور سے دیکھا جس کے ہاتھ پر ایک کالا نشان تھا۔ اس کا ہاتھ براؤن کلر کا تھا، لیکن اس پر ایک کالا نشان تھا۔ میں پہچان گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئی اور چہرے پہ ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے وہ منظر یاد آیا جب میں تقریباً 10-12 سال کی تھی، اور ایک دن مجھے یہ دونوں کتے ایک پل کے نیچے پھنسے ہوئے ملے تھے۔ بارش ہو رہی تھی اور یہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سردیوں کی بارش تھی، میں نے ان کو اپنے دوپٹے میں چھپا لیا تھا اور خشک جگہ پر لے آئی تھی۔ میں ان کو پیار کر رہی تھی اور دیکھ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کھیلنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا جو مجھے کسی کا نوکر ہی لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو، یہ ہمارے کتے ہیں، پتہ ہے یہ لاکھوں کے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں کون سا چرا رہی ہوں انکل، یہ تو مجھے بھیگے ہوئے ملے تھے، میں تو ان کا خیال کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ ہاں ہاں بس یہ دو مجھے، نہیں تو مجھے نوکری سے نکال دیں گے۔ شاید اس کے ہاتھ سے ہی وہ کتے بھاگ گئے، مگر میں نے ان کا خیال کیا اور پھر میں اس بات کو بھول گئی۔ لیکن یہ کتے مجھے نہیں بھولے، ان کو یاد تھا کہ میں نے ایک دن ان کی مدد کی تھی، اور آج یہ مجھ پہ حملہ کیسے کر سکتے تھے؟ کبھی کبھی جانور انسان سے بھی زیادہ انسان کو یاد رکھنے والا ہوتا ہے، اور انسان احسان فراموش ہوتا ہے۔ وہ مجھے پہچان گئے اور میں ان دونوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے لگی اور وہ سکون سے بیٹھ گئے۔ ادھر سے فجر کی اذان بھی گونجنے لگی۔ چودھری بھی یہ منظر دیکھ کے حیران رہ گیا۔ وہ بار بار کتوں کو کہنے لگا کہ حملہ کرو، حملہ کرو، لیکن وہ تو جیسے سن ہی نہیں رہے تھے۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ گاؤں والوں نے مجھے پنجرے سے نکالا اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا شوہر بھی وہاں پہ کھڑا تھا۔ جو بھاگتا ہوا وہاں پہ آیا، میں فوراً جا کر اس کے گلے لگ گئی اور میں نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، میں یہ سب اپنے بچوں کے لیے کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، چلو چلے یہاں سے۔ اس کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر ہم لوگ شہر شفٹ ہو گئے۔ چودھری کی بیوی گھر پہ معافی مانگنے کے لیے آئی، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میں خود بڑی تنگ ہوں، اس لیے تو کسی کو بتایا نہیں تھا کہ تمہیں نوکری پہ رکھا ہے، یہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتا، اس کی نظر تو ہر عورت پہ رہتی ہے، تبھی تو ہمارے یہاں کوئی کام بھی نہیں کرتا۔ مجھے معاف کر دو، جو کچھ ہوا میں اس کا ازالہ تو نہیں کر سکتی، لیکن اس نے میرے بچوں کے لیے کافی سارے پیسے دے دیے اور ہم لوگ شہر شفٹ ہو گئے۔ میرے شوہر نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ آپ لوگ جو گاؤں چھوڑ دیں، پر وہ گاؤں چھوڑنے کو تیار نہ تھے، تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ ان کا مہینے کا خرچہ بھیجتا رہے گا۔ اب ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ تم نے غلط کیا یا تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔
بس اس نے میرا ساتھ دیا، اور آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ آپ کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے، کسی جانور سے نہیں، کسی چودھری سے نہیں، اور کسی ایسے چودھری سے بھی نہیں جو طاقت میں آ کر انسان سے جانور ہی بن جائے، کیونکہ اگر اللہ آپ کو بچانا چاہتا ہے تو وہ آپ کو کسی بھی طرح بچا لے گا۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔